بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہدایہ اول کا آج ہمارا آخری سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کے احسان سے ہم آج آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور سبق نمبر 186 ہے۔ اور مسائل منثورہ، ہر مصنف کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کتاب مکمل کرتے ہیں تو آخر میں کچھ متفرق مسائل جو رہ جاتے ہیں اور جن کا ذکر کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں تو اس کو وہ پھر آخر میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو حج ہی کے کچھ متفرق مسائل ہیں جن کو ہم اس سبق کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہماری ہدایہ اول اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ مسائل منصورہ یعنی متفرق مسائل۔ اہل عرفۃ اذا وقفوا فی یوم شہید قوم انہم وقفوا یوم النہر اجزأہم۔ یہ مسائل جامع صغیر کے یعنی خاص مسائل ہیں، تو ان کو آخر میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل عرفہ نے وقوف کیا، یعنی ایک دن میں وہ وقوف کر رہے تھے، اور ایک قوم یعنی کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا اور گواہی دے دی کہ انہم وقفوا یوم النہر، انہوں نے وقوف جو کیا ہے وہ یوم نہر یعنی 10 ذو الحجہ کو کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ذو الحجہ کا جو چاند دیکھا ہے وہ ایک دن تاخیر سے دیکھ لیا، حالانکہ چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا تھا، اور انہوں نے جو وقوف کیا ہے تو انہوں نے تو یہ سمجھا کہ ہم 9 کو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے 10 کو یہ کیا ہے۔ یہ ایک قوم نے گواہی دے دی ان کے اوپر۔ تو اجزاءہم فرماتے ہیں کہ یہ وقوف ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دوبارہ ان کو وقوف عرفہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ یجزئہم کہ یہ وقوف ان کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک قوم نے گواہی دے دی ہے کہ انہوں نے یوم نہر کو کر دیا ہے، اعتباراً بما اذا وقفوا یوم ترویہ، قیاس کرتے ہوئے اس صورت میں کہ جب وہ یوم ترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کو وقوف کر لیں تو وہ وقوف جس طرح معتبر نہیں ہوتا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قیاس تو یہی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس وجہ سے کہ لأنہ عبادت تختص بزمان و مکان، کیونکہ یہ وقوف ایسی عبادت ہے کہ جو زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہے۔ ذو الحجہ ہونی چاہیے اور عرفات کا میدان ہونا چاہیے۔ فلا یقع عبادۃ دونہما، لہٰذا ان دونوں کے علاوہ کہیں اور کسی جگہ پر یا کسی اور وقت میں یہ عبادت بنے گی ہی نہیں، وقوف عرفہ عبادت بنے گا ہی نہیں۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن استحساناً ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وجہ ان هذه شہادۃ قامت علی النفی، کہ یہ جو شہادت ہے یہ نفی کے اوپر قائم ہوئی ہے۔ نفی کے اوپر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کا وقوف عرفہ ہوا ہی نہیں ہے، یا انہوں نے جب لوگوں نے چاند دیکھا تھا تو انہوں نے اس دن چاند دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ نفی پر ہے یہ شہادت، اور نفی پر جو گواہی ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اعلی امر، اور ایک ایسے امر پر ہے، کیونکہ گواہی تو اس بات کے لیے ہوتی ہے نا کس چیز کو، یہ نفی پر ہے ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ کہ ایک ایسے معاملے کی گواہی دے رہے ہیں لا يدخل تحت الحکم، جو قاضی کے فیصلے کے تحت داخل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ قاضی یہ کہے گا ان کا حج نہیں ہوا، تو یعنی قاضی کو اس کی کیا ضرورت ہے اس کا یہ کہنے کی کہ حج نہیں ہوا، یعنی قاضی کے سامنے جا کر گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے اس معاملے میں کہ حج ہوا یا نہیں ہوا، ورنہ قاضی کا فیصلہ یہ تو نہیں ہوتا، قاضی تو کچھ اور فیصلوں کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو قاضی کے فیصلے کے تحت یہ اس داخل ہی نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ استحساناً اس گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ لأن المقصود منها نفی حجہم، کیونکہ اس گواہی سے مقصود ان کا یعنی ان لوگوں کا حج کی نفی کرنا ہے، بھئی ان کا حج نہیں ہوا، تو والحج لا يدخل تحت الحکم فلا تقبل، اور حج ہوتا ہے وہ قاضی کے فیصلے کے تحت کی چیز نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داریوں میں ہو کہ وہ لوگوں کے حج کے ہونے یا نہ ہونے کی کے اوپر فیصلے کرے، ایسا اس گواہی کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلِأَنَّ فِيهِ بَلْوَىٰ عَامًا، دوسرا یہ کہ اس میں عموم بلوہ بھی ہے، کہ پتہ نہیں کسی کو چاند کس وقت نظر آیا، کس کو کس وقت نظر آیا، پھر کسی نے مطلب 9 ذو الحجہ سمجھ کر ہی عرفہ کر لیا، تو ایک بہت بڑا وہاں پہ رش ہوتا ہے اور بہت بڑا وہاں پہ ایک بھیڑ ہوتی ہے، تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس نے وقوف عرفہ 10 کو کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ویسے وہاں پہ کھڑا ہو اور اس نے 9 کو کیا ہو، تو
یہ چیزیں بھی اس میں ہیں، اور عمومی بلوہ بھی ہے کہ چاند کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے متعلق لتعذر الاحتراز، یعنی اس طرح کے مسائل سے احتراز کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تدارک غیر ممکن، اور تدارک بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اب تو 9 ذی الحجہ گزر ہی چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تدارک کر سکیں گے دوبارہ وقوف عرفہ کر لو، ایسا بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. وفی الامر بالاعادۃ حرج بین، اور ہم یہ کہیں گے بھائی اعادہ کرو، تو اعادہ کیسے کریں گے؟ 9 ذی الحجہ تو گزر چکی ہے، اس کے بغیر تو عرفہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو مطلب ہے کہ آئندہ سال اعادہ کرو، تو بہت بڑا حرج ہے یہ. تو فوجب ان یکتفی به عند الاشتباہ، بس اسی جو انہوں نے کر دیا اسی کے اوپر ہی اکتفا کرنا واجب ہے اشتباہ کے وقت. بخلاف ما اذا وقفوا یوم الترویہ، بخلاف اس صورت کے کہ جو آپ نے قیاس کیا ہے ترویہ کے اوپر کہ 8 ذی الحجہ کو اگر وقوف عرفہ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اعادے کا بھی حکم دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کافی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن التدارک ممکن فی الجملہ، کیونکہ وہاں پر تدارک فی الجملہ ممکن ہے. جیسے آگے 9 ذی الحجہ بھی باقی ہے، اگر آج اگر ان کے اوپر گواہی ہوگی کہ ان نے 8 کو کیے تو کوئی بات نہیں ہے، آگے 9 کو کر لیں. بأن یزول الاشتباہ فی یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن اشتباہ کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. وَلِأَنَّ جواز المؤخر له نظیر ولا كذلك جواز التقدیم مقدم. فرماتے ہیں کہ جو مؤخر ہے اس کو برقرار رکھنا، جو چیز مؤخر ہو چکی ہے اپنے وقت سے مؤخر ہو چکی ہے اس کو برقرار رکھنا، اس کی نظیر تو ہمیں ملتی ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے تو اگلے وقت کے اندر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی وہ نماز شمار ہوگی. تو دیکھیں اس کی نظیر تو ملتی ہے، لیکن ولا كذلك جواز المقدم، لیکن مقدم کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ وقت سے پہلے اس کو کر لو، کہ بھئی ایک چیز ہے اس کا وقت نہیں آیا پہلے اس کو کر لو تو لہٰذا یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں اس کے بعد کی ملتی. اس لیے وقوف عرفہ اگر کسی نے یہ گوئی کو اگر ہم مان بھی لیں کہ انہوں نے 10 کو کیا ہے تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک نظیر موجود تو ہے کہ بھئی بعد میں مؤخر ہو گیا، لیکن مقدم کی کوئی نظیر نہیں ہے. لہٰذا جو میں ترویہ کو کیا ہوا جو ہوگا اس کا اعادہ کرنا پڑے گا. جو 10 محرم کو ہو گیا ہے اب اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. قالوا، وہاں فرماتے ہیں کہ ینبغی للحاکم ان لا یسمع هذه الشہادہ، حاکم کے لیے تو مناسب یہی ہے کہ وہ اس گواہی کو سنے ہی نہیں. یقول، اور یہ کہے قد تم حج الناس، لوگوں کا حج مکمل ہو چکا ہے، فانصرف، وہ لوگ چلے گئے ہیں، لہٰذا اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اعادہ کرو. لأنه ليس فيها الا ایقاع الفتنہ، اس میں صرف فتنہ ہی کو واقع کرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی ہے نہیں ہے کہ لوگوں کو واپس لاؤ جی دوبارہ حج کرو جی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. وکذا اذا شہدوا عشیۃ عرفہ رؤیت الہلال، اسی طریقے سے اگر لوگوں نے گواہی دے دی عرفہ کی رات کو، یعنی ابھی صبح یعنی یوم عرفہ ہے اور 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر مطلب بیٹھے ہوئے ہیں تمام حجاج کرام، اور اس کے بعد آگے عرفہ کی رات شروع ہو گئی ہے اور کل 9 ذی الحجہ ہے، تو چاند کے دیکھنے کی گواہی دے دی بعض لوگوں نے. اس طریقے سے کہا کہ بھائی جو آج ہم یہاں مینا بیٹھے ہوئے ہیں کہ 8 ذی الحجہ آج نہیں تھی بلکہ چاند تو ہم نے ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا، لہذا آج 9 ذی الحجہ گزر چکی ہے، آج 9 ذی الحجہ گزر چکی ہے، لہذا جلدی سے وقوف عرفہ راتوں رات کرو اور ختم کرو اس کو. یہ لوگوں نے گواہی دے دی، حالانکہ وہ 8 ذی الحجہ ہے تو لوگوں نے یہ گواہی دی. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا کہ نہیں، ان کو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ راتوں رات لوگوں کو گھسیٹ کر عرفات کی طرف لے کر جاؤ اور راتوں رات وقوف عرفہ کرو کہ بھئی چونکہ رات کا وقت ہوتا ہے لہذا عرفہ کا دن گزر چکا ہے تو لہذا رات کو کرو، تو یہ بہت بڑا حرج ہے، لہذا اس گواہی کو رد کر دیا جائے گا. ولا يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس او اکثرهم، لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کی ایک اکثر تعداد کے ساتھ وقوف عرفہ کرنا رات کے بقیہ حصے کے اندر، یہ تو ممکن نہیں ہے. فرمایا جب ایسا ہے لم یعمل، یعنی جب وہ گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ لم یعمل بتلک شہادہ، حاکم جب اس گواہی کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا اور عمل نہیں کرے گا. قال ومن رما فی اليوم الثانی الجمرۃ الوسطی والثالثہ، یہاں سے ایک دوسرا متفرق مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں رمی سے متعلق. فرماتے ہیں کہ کسی نے دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ یوم نحر کا دوسرا دن، اس کو کسی نے رمی کرنی تھی تو رمی ترتیب سے کرنی تھی، جمرہ پہلے ایک کی پھر دوسرے کی پھر تیسرے کی. تو اس نے اس طرح کیا کہ جمرہ وسطی کی اور جمرہ ثالثہ یعنی تیسرے جمرے کی تو رمی کی ہے لیکن پہلے کی نہیں کی، لم یرمی الاول پہلے کی، لم یرمی الاولی پہلے کی نہیں کی. فرماتے ہیں کہ ترتیب سے کرنی تھی نا، اس نے پہلے کو چھوڑ کر دوسرے اور تیسرے کی کر دی. فرماتے ہیں کہ فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فحسن، اب اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ پہلے جمرے کی رمی دوبارہ یعنی پہلے رمی کی جمع کر کے باقیہ کو دوبارہ کرتا ہے
ترتیب سے تاکہ ہو جائے، تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے، لأنه راعى ترتیب المسنون، مسنون ترتیب کی اس نے رعایت رکھی. ولو رما، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ الاولا صرف وحدہا پہلے کو ہی جا کر رمی کر لیتا ہے، باقی دو کی رمی کو نہیں لوٹاتا، اجزأہ، اس کے لیے یہ بھی کافی ہو جائے گا. لأنه تدارک المتروک فی وقت ہی، کیونکہ جو اس سے چھوٹ گیا تھا اسی کا تدارک اس نے کر دیا اس کے وقت کے اندر اندر. تو وانما ترک الترتیب، صرف ترتیب کو اس نے ترک کر دیا کہ دوسرے اور تیسرے کی پہلے کر دی اور پہلے کی جو ہے وہ آخر میں کر دی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یجزیہ ما لم یعد الکل، جب تک کہ کل جمرات کی رمی کو دوبارہ نئے سرے سے دہرائے گا نہیں، اس وقت تک یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. لأنه شرع مرتبا، کیونکہ رمی جمار جو ہے تینوں جمروں کی مرتب طور پر مشروع کی گئی ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے کی ترتیب سے کی جائے، لہذا ترتیب سے نہیں کی تو دوبارہ کرنی پڑے گی. فصار کما اذا سعى قبل الطواف او بدا بالمروه قبل الصفا، یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے کہ کسی نے طواف سے پہلے سعی کر دی ہو یا مروہ سے سعی کی ابتدا کر دی ہو صفا سے پہلے، تو یہ بھی گویا کہ ترتیب کو الٹ کر دیا، تو لہذا دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے، تو یہاں پر بھی دوبارہ سے رمی کرنی پڑے گی. انا فرماتے کہ ان کل جمرۃ قربۃ مقصودۃ بنفسها، ہر جمرہ کی رمی وہ ذات خود مستقل طور پر وہ ایک الگ عبادت ہے. فلا يتعلق الجواز بتقدیم البعض علی البعض، لہذا بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے ساتھ اس کا جواز متعلق نہیں ہوگا کہ بھئی اگر آپ ایسا کریں گے ترتیب رکھیں گے تو جائز ہے، ترتیب نہیں رکھیں گے تو جائز نہیں ہے. بخلاف سعی، بخلاف سعی کے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جس پر قیاس کیا ہے، سعی اگر پہلے کر دی طواف سے تو دوبارہ طواف کے بعد سعی کرنی پڑے گی، کیونکہ لأنه تابع للطواف، کیونکہ سعی جو ہے وہ طواف کے تابع ہے، لیکن یہاں پہ جمرات ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں. لأنه دونه، کیونکہ وہ طواف سے کم درجے کی ایک چیز ہے، تو لہٰذا اس کے تابع ہی ہے، تو وہ تابع ہی رہے گی. والمراد والمروہ، اور مروہ کے ساتھ آپ نے کہا کہ بھئی اگر مروہ سے کوئی ابتدا کرتا ہے صفا سے نہیں کرتا تو پھر دوبارہ اس کو کرنی پڑتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ عرفت منتہی السعی نص، کیونکہ وہ تو ان الصفا والمروہ، اسی طریقے سے حدیث کی روشنی میں وہ تو یعنی رمی کی انتہا کے طور پر وہ مشہور ہے کہ بھئی رمی کر سعی کی یعنی انتہا کے طور پر وہ مشہور ہے کہ صفا سے شروع کرو مروہ پر ختم کرو نص سے. اس روایت میں آتا ہے کہ ابدؤوا بما بدا اللہ بہ، کہ تم بھی سعی کی ابتدا وہاں سے کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جیسے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا سے، تو وہ تو نص سے ثابت ہے، لہٰذا اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اگر کوئی بدلے گا تو اس نے دوبارہ کرنی پڑے گی. فلا تتعلق بحل بداء، ابتدا جو ہے وہ مروہ کے ساتھ متعلق ہو ہی نہیں سکتی. قال ومن جعل على نفسه ان يحج ماشيا، بڑا متفرق مسئلہ کہ کسی نے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ حج کو پیدل کرے گا، پیدل حج کرے گا. فرماتے ہیں فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزیارہ، فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے، کیونکہ طواف زیارت یہ حج کا آخری رکن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی اعمال ہوتے ہیں، لیکن بنیادی ارکان جو ہے وہ حج کے ہو جاتے ہیں. وفی الاصلی مبسوط کے اندر ایک عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ خیرہ بین الرکوب والمشی، اگر اس نے نظر مان لی کہ وہ پیدل حج کرے گا تو فرماتے ہیں کہ اختیار دیا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے سوار ہونے کے درمیان اور پیدل چلنے کے درمیان، یعنی سوار بھی ہو سکتا ہے پیدل بھی چل سکتا ہے، اس میں انہوں نے کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. وہذا اشارۃ الی الوجوب، یہ بات جو ہے جہاں پر اس کو اختیار دیا ہے یہ نہیں، بلکہ وہذا سے مراد یہ ہے لا یرکب حتی یطوف، یا اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتے جب تک طواف زیارت نہ کرے. اس عبارت سے تو پتہ چلتا ہے کہ واجب ہے اس کے اوپر پیدل چلنا، یہ وجوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. والاصل، اور اصل ہے بھی یہی ہے کہ واجب ہے اس کے اوپر پیدل چلنا. لأنه التزم القربۃ بصفۃ الکمال، کیونکہ اس نے عمل صفت کے ساتھ یعنی قربت حاصل کرنے کا التزام کر لیا کہ میں پیدل ہی چلوں گا. فتلزمہ بتلک الصفۃ، اسی صفت کے ساتھ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. کما اذا نظر الصوم متتابعا، جیسے کہ کوئی بندہ پے در پہ روزے رکھنے کی نظر مانے گا تو وہ پے در پہ ہی رکھے گا، اس کے لیے اس صفت کے ساتھ اور روزوں کا رکھنا لازم ہے. وافعال الحج تنتہی بطواف الزیارہ، اور حج کے جو افعال ہیں وہ طواف زیارت کے بعد تقریباً بنیادی جو ارکان ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں. فیمشی الی ان یطوفہ، لہذا وہ پیدل ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ طواف زیارت کر لے. ثم قیل، پھر فرماتے ہیں کہ یبتدئ المشی من حین یحرم، پھر کہاں سے ابتدا کرے پیدل چلنے کی؟ فرماتے ہیں کہ جب سے احرام باندھے گا اس وقت سے کرے گا پیدل چلنے، اس سے پہلے سوار ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کہا کہ نہیں من بیتہ، اپنے گھر سے کرے گا. لأن ظاہر انہ هو المراد، عرف میں یہی ہوتا ہے کہ میں پیدل کروں گا کہ میں اپنے گھر سے پیدل چل کر جاؤں گا، تو یہی مراد ہوتا ہے. ولو رکب، اگر بیچ میں سوار ہو گیا
اراق دمن، دم اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، اس نے خون بہانا ہوگا وہاں حرم کے اندر جا کر ایک جانور کا، لأنہ ادخل نقصا فیہ، کیونکہ اس نے گویا کہ نقص کو داخل کر دیا، اس نے التزام کیا تھا کہ میں کامل صفت کے ساتھ یعنی پیدل حج کروں گا، تو اس کی کامل صفت یہ کہ پیدل ہی کرے، اب اگر وہ بیچ میں سوار ہوگا تو گویا کہ اس نے نقص داخل کر دیا۔ قالو، فقہا جامع صغیر کی عبارت کے اندر اور مبسوط کی عبارت کے اندر تطبیق دے دیں گے، جامع صغیر کے اندر تو اس کے اوپر واجب ہونا ثابت ہے کہ پیدل چلنا واجب ہے، اور مبسوط کے اندر اس کے لیے اختیار دیا گیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ انما یرکب، سوار تو تب ہوگا اذا بعودت المسافہ، جب مسافت بہت دور ہو، بہت زیادہ گھر سے لے کر اس کے حرم تک کافی فاصلہ ہے، تو پھر وشق علیہ المشی، اس کے اوپر پیدل چلنا مشقت میں ڈالنے والی بات ہے، تو مر جائے گا یہ راستے میں کہیں پیدل چلتے چلتے، اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا سوار ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قَرُبَتْ، جب مسافت اتنی دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے، تو والرجل ممن، اور آدمی بھی ایسا کہ یعتاد المشی، کا پیدل چلنا بھی اس کو عادت ہے، فلا یشق علیہ، اس کے اوپر مشکل بھی نہیں ہے، تو ینبغی اللہ یرکب، اس صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ وہ سوار نہ ہو، اور پہلے والے جو ہے مسافت دور ہوگی تو مبسوط کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو سوار ہونے کے اندر اور پیدل چلنے کے اندر اختیار دیا جائے۔ ومن باع جاریۃ محرمۃ اذن لها مولاها فی ذلک، اگلا مسئلہ یعنی یہ متفرق مسائل میں سے، کسی آدمی نے اپنی باندی کو فروخت کر دیا اور باندی کو اجازت دی کہ وہ احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے جائے، تو اس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، محرمہ باندی کو فروخت کر دیا۔ اب محرمہ باندی کے ساتھ تو بندہ ہم بستری بھی نہیں کر سکتا، اس کو اس طور پر اس کے ساتھ چھو بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر اس کا احرام ٹوٹ جائے گا، تو اب یہ بھی ایک طرح کا ظاہر اس کے اندر عیب ہے۔ اب ایک بندے نے اس کو بیچ دیا تو فرماتے ہیں کہ اذن لها مولاها فی ذلک، مولا نے اس کو تحقیق حرام کی اجازت دی تھی، اگر نہ دی تو پھر تو اس کے حرام کو توڑنے میں مولا کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مولا نے اس کو اجازت دی تھی کہ تم حرام باندھو۔ فللمشتری، اب مشتری جب لے کر جائے گا تو مشتری نے تو اس کو استعمال کرنا ہے نا، تو اب کہتے ہیں کہ مشتری کو اختیار ہے کہ یحللها، کو حلال کرے، حلال کرنے کا کوئی بھی طریقہ، اس کو چھوئے یا اس کو جس طریقے سے بھی اس کو حلال کرنے کا یعنی احرام سے نکالنے کا طریقہ وہ کرے، اور اس طریقے سے وہ یجامعها، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ لیس لہ ذالک، مشتری کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأن هذا عقد سبق ملکہ، کیونکہ حرام باندھ کر اس عورت نے اپنے اوپر جن چیزوں کو حرام کرنے کا عقد کیا ہے، یہ عقد مشتری کی ملکیت سے پہلے کا ہے، فلا یتمکن من فسخہ، تو اس عقد کو مشتری فسخ کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا۔ ما اذا اشتری جاریۃ منکوحۃ، جیسے کہ وہ کسی کی منکوحہ باندی کو خرید لے تو اس کے نکاح کو وہ نہیں توڑ سکتا، کیونکہ وہ عقد اس کی ملکیت آنے سے پہلے کا ہے، تو یہاں پر بھی نہیں کر سکتا۔ حناف فرماتے ہیں ان المشتری قائم مقام البائع، مشتری تو بائع کے قائم مقام ہے، وقد کان للبائع ان یحلل، حقیق بائع کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو حلال کرتا بھی چاہتا، فقد المشتری، مشتری کو بھی اختیار ہے، الا انه یکرہ، لیکن ایک بات ہے کہ بائع کے لیے البتہ یہ مکروہ ہے کہ وہ اس کو حلال کرے، لما فیہ من خلف الوعد، کیونکہ اس میں وعدہ خلافی آتی ہے، اس نے خود اجازت دی کہ حرام بند، اور پھر اوپر سے اس کے حرام کو بھی خود باطل کر رہا ہے۔ وہذا معنی لم یوجد فی حق المشتری، لیکن مشتری کے حق میں یہ معنی بھی نہیں پایا جاتا کہ اس نے تو اس کو اجازت نہیں دی کہ حرام باندھو، لہذا اس کو احرام اس کا کھولنے کی اجازت ہے۔ بخلاف نکاح، بخلاف نکاح کے اوپر جو قیاس کیا ہے امام ظفر رحمہ اللہ نے کہ لأنه ما كان للبائع ان يفسخه اذا باشر باذنه، کہ جب بائع کی اجازت سے کسی نے اگر غلام نے نکاح کیا ہے تو یا باندی نے کیا ہے، تو بائع کو بھی وہاں پہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے نکاح کو فسخ کرے۔ یہاں پر تو احرام کھولنے کا بائع کو اختیار ہے، اس لیے مشتری کو بھی ہوگا، لیکن یہاں پر نکاح کی صورت میں تو بھائی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اس کا نکاح باطل کرے، جائے کہ وہ مشتری کو ہوگا، فقط لا یکون ذلک للمشتری، مشتری کو بھی اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَن يُحَلِّلَهَا، جب مشتری کو یہ اختیار ہے کہ اس کو حلال کر سکتا ہے، اس کے حرام کو باطل کر سکتا ہے، تو لا يتمكن من ردها بالعیب عندنا، عیب کی وجہ سے وہ اس کو، اس عیب کی وجہ سے اس کو لوٹانا بھی مشتری کے لیے جائز نہیں، اور اس کے اوپر بھی وہ قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ ایک طرح کی یہ عیب تھا کہ حرام کی حالت میں ہے، تو اگر ہم اس کو اجازت نہ دے دیں اس کے حرام کھولنے کی، تو پھر اس عیب کی وجہ سے یہ لوٹا سکتا تھا بھائی کو کہ بھائی میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، اس نے حرام باندھا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کو اجازت مل رہی ہے کہ حرام اس کا، آپ اس کو احرام سے نکال سکتے ہیں، اس کو حلال کر سکتے ہیں،
تو پھر یہ عیب تو نہ ہوا نا. جب عیب نہ ہوا تو پھر واپس کرنا بھی جائز نہیں ہے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ یتمکن، مشتری کو قدرت ہے وہ اس عیب کی وجہ سے واپس لوٹائے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ ممنوع عن غشیانہا. امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک ابھی ہم نے ذکر کیا کہ غشیان جماع کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر چڑھ جانا. غشیان یعنی جماع سے اس کو روکا گیا ہے، مشتری کو کہا گیا ہے کہ بھائی نہ کرو، جس طرح امام ظفر رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق اس کو روکا گیا. جب روکا گیا تو یہ ایک طرح کا عیب ہو گیا نا کہ باندی کے اندر کہ اس کو روکا جا رہا ہے مشتری کو استعمال کرنے سے، لہٰذا مشتری اس کو واپس کر سکتے ہیں. وذکر فی بعض النسخ او یجامعها، بعض نسخوں کے اندر او ہے و نہیں ہے. یہاں پر تو یہ نا کہ یحللها ویجامعها، نہیں حلال کرے اور جمع کرے. لیکن بعض نسخوں کے اندر یہ ہے کہ او یجامعها، حلال کرے یا جمع کرے. فرماتے کہ اول یدل علی انہ یحللها بغیر الجماع، اول والا جو ہوگا یعنی یحللها، اس کا معنی ہے حلال کرے. حلال کرنے کا مطلب ہوگا جماع کے علاوہ اس کو حلال کرے. کیسے؟ بقص شعر، اس کے بالوں کو کاٹ لے، او بقلم ظفر، یا اس کے ناخنوں کو کاٹ لے. ثم یجامع، پھر اس کے بعد اگلا ہم جماع کا مطلب ہوگا. ثانی یدل علی انہ یحللها مجامعہ، اور لہذا پہلا جو عبارت ہے یعنی ویجامعها، اس سے متعلق یہ تشریح ہوگی کہ والاول، یعنی یہ پہلا نسخہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ یحللها ویجامعها، یعنی یہ حلال کرے اس کو جماع کے بغیر، یعنی یہ کام کر کے اس کے بعد جماع کرے. یہ ہو گیا وہ والے نسخے میں. اور جس نسخے میں او ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ انہ یحللها بالمجامعۃ، کہ یحللها او یجامعها، یعنی جماع کر کے حلال کرے. مطلب ہے کہ ایک ہی کام سے اس کو حلال کرے. لانه لا يخلو عن تقدیم مس يقع به التحلل، کیونکہ یہ اس بات سے خالی تو نہیں ہوتا کہ یعنی اس کو چھونا پڑے گا اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ملامست کرنی پڑے گی، ملاعبت کرنی پڑے گی، جس کے ذریعے سے اس کا حلال ہونا خود ہی واقع ہو جائے گا. تو یحللها او یجامعها یہاں پر اس طریقے سے متحقق ہو جائے گا کہ جماع کرے گا تو جماع سے پہلے وہ خود بخود اس سے کیا ہو جائے گی، یعنی ایک ہی کام ہو رہا ہے یہاں پہ سارے کا سارا، کہ اس کو چھوئے گا تو خود بخود وہ حلال ہو جائے گی، پھر ساتھ ساتھ وہ جماع بھی کر دے گا. لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ ان یحللها بغیر المجامع، پہلے اس کو حلال کرے بغیر جماع کے، اس کو حلال کرے، اور اس کے بعد پھر اس کو جب وہ حلال ہو جائے ناخن وغیرہ کاٹ کر یا بال کاٹ کر، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جماع کرے. یعنی وہ والا نسخہ زیادہ اولا ہے. تعظیما لامر الحج، حج کے معاملے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ اس وقت احرام کی حالت میں ہے تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں. تو الحمدللہ اسی کے ساتھ یہ کتاب الحج مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہدایہ اول اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا بھی ہمارا اس پڑھنا اور پڑھانے کا ثواب ہے وہ ہدایہ کے مصنف صاحب ہدایہ علامہ المرغینانی رحمہ اللہ تک پہنچائے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.